اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو قوم سمود کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ یہ قوم کون تھی اور کس نبی کی اولاد تھی اور اللہ نے اس قوم کو عذاب کیوں دیا۔ قوم عاد پر عذاب آیا تو اللہ نے ان قوم کے لوگوں کو بچا لیا جو اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جو اس قوم کے لوگوں کی اولاد ہوئی یہ قوم سمود کہلائی۔ قوم سمود کے لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے اور بہت زیادہ مضبوط تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں سے اپنے بڑے بڑے گھر محل بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو بہت نوازا تھا، یہاں سرسبز کھیت وادیاں ہوا کرتی تھی۔ قوم سمود کے لوگ اتنی نعمتیں دیکھ کر غرور پسند ہو گئی اور زنا، ناچ گانے اور شرک اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگی، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتی اور ان کی عبادت کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئی اور کہنے لگی کہ تم بھی ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، اگر ہو تم اتنے سچے تو ہمیں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک اونٹنی کو لا کر دکھاؤ، پھر ہم تمہارے رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک حاملہ اونٹنی آئی اور اس نے ایک برابر بچے کو پیدا کرا۔ یہ سب دیکھ کر قوم سمود کے لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ مفلس اور غریب لوگ اسی وقت اللہ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا جادو سمجھ کر صاف انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ تم لوگ اس اونٹنی کو ذرا بھی پریشان نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو تنگ کرنا، اس اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا اور نہ ہی اس کو برائی کے نیت سے ہاتھ لگانا اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ سن کر قوم سمود کے لوگ ہنسنے لگے۔ وہ اونٹنی پہاڑوں کی طرف رہنے لگی اور ہر ایک دن کے بعد تالاب میں پانی پینے آتی۔ جس دن وہ پانی پیتی اس دن قوم سمود کو پانی نہیں ملتا کیونکہ اس دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی۔ تو اس قوم کے چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ ایک دن اس قوم نے 9 لوگوں کو مل کر اکٹھا کرا اور اونٹنی کو بہت ہی بری طریقے سے قتل کر ڈالا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگا چیختے ہوئے کہ اس کی ماں کو اسی کے آنکھوں کے سامنے قتل کر ڈالا اور پہاڑ کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر غائب ہو گیا۔ اس واقعے کی جب خبر حضرت صالح علیہ السلام کو ملی تو انہیں بہت ہی افسوس ہوا اور انہوں نے کہا اب تمہارے پاس صرف اور صرف 3 دن ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں 3 دن بعد دردناک عذاب دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے ان لوگوں کو لے کر جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مکہ میں تشریف لے گئے۔ پھر 3 دن بعد اللہ نے قوم سمود کے اوپر انتہائی دردناک عذاب بھیجا زلزلے کی صورت میں۔ اس زلزلے نے اس قوم سمود کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا اور یہ تمام لوگ ایک مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس قدر عبرتناک عذاب دیا کہ آج تک لوگ اس قوم کے عذاب کو دیکھ کر اور یاد کر کر کانپ اٹھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتی ہوں